بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ معارف الحدیث کی 8ویں کلاس ہے اور پیج نمبر ہے 255. کتاب الرقاق چل رہا ہے. معارف الحدیث کا پیج نمبر 255 اور جو عنوان ہے وہ کتاب الرقاق ہے. اور آج جو روایت ہم پڑھیں گے وہ 82 ہے اور روایت کے راوی حضرت ابو بکرہ ہیں. ان ابی بکرہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر. ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس خیر، آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من طال عمرہ، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کے اعمال اچھے ہوں. یعنی انہوں نے سوال کیا کہ کس قسم کا آدمی آخرت میں زیادہ کامیاب اور فلاح یاب رہے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. قال، پھر اسی صحابی رسول نے عرض کیا ای الناس شر، کہ پھر آخرت میں زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ یعنی اعمال یا عمل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ شر والا کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر زیادہ ہو، وساء عملہ، اور اس کا اعمال برے ہوں. جب کسی شخص کی زندگی اعمال صالحہ والی زندگی ہوگی تو جتنی عمر طویل اس کو ملے گی اس قدر اس کی دینی حاجات اور درجات میں ترقی ہوگی. اس کے برعکس جس کے اعمال اور اخلاق اللہ سے دور کرنے والے ہوں گے اس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ اللہ کی رحمت اور رضا سے دور تر ہوتا چلا جائے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا عمر لمبی تب مانگے جب ایمان والی ہو، اعمال والی ہو، عافیت والی ہو اور اللہ کو راضی کرنے والی ہو. تو ایسی عمر طویل بھی خیر ہے کیونکہ وہ اعمال والی ہے. اور ایسی عمر جس میں عمر بہت ہو لیکن ساء عملہ، عمل بہت برا ہو، ایسی لمبی عمر بھی بروز محشر زیادہ عاقبت میں زیادہ ہمیں رسوا کرنے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ عمر زیادہ ہے اور گناہ بھی زیادہ ہے. ہاں عمر زیادہ ہو اور اعمال نیکیوں والے ہوں، نیکیاں ہوں، تو پھر یہ عمر کی زیادتی باعث خیر ہے ورنہ باعث آزمائش ہے. اگلی روایت ہے عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین، کہ نبی علیہ السلام نے دو شخصوں کے درمیان مواخات قائم فرمایا. آخا، مواخات قائم فرمائی، بین رجلین، دو آدمیوں کے درمیان. فقتل احدہما فی سبیل اللہ، یعنی اس وقت کے دستور کے مطابق ان کو بھائی بنایا، باہم مواخات. پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب احدہما فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ فوت ہو گیا. ثم مات الاخر بعدہ بجمعۃ، ٹھیک ہے، پھر اس کے قریب اس کا دوسرا صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ایک ہفتے کے اندر اندر. ٹھیک ہے، ایک مر گیا ایک انتقال پا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. ثم مات الاخر، پھر دوسرا بھی شہید ہوا، بعدہ، اس کے بعد بجمعۃ، ایک جمعے یا ایک ہفتے کے اندر اندر. او نحوی، ہاں، یا اتنا فاصلہ رہا بس. فصلوا علیہ، تو صحابہ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. یعنی اس کا انتقال جو دوسرا تھا اس کا ہوا کسی عام عارضی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یا وہ بس اپنی فطری موت مرا، اور جو پہلا شخص تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھنے والے نصاب سے دریافت فرمایا ما قلتم، کہ آپ لوگوں نے نماز جنازہ میں کیا کہا؟ یعنی مرنے والے بھائی کے حق میں تم نے اللہ سے کیا دعا کی؟ قالوا، صحابہ نے عرض کی دعونا اللہ ان یغفر لہ، ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، ویرحمہ، اللہ اس پہ رحم کر دے،
युलहिक़हु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इस पे रहमत कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मर्तबा शहीदों को हासिल हुआ इसको हासिल कर दे। यानी युलहिक़हु बिसाहिबिही, उसको मिला दे उसके साथी के साथ। ये जो दुनिया से गया शहीद, उसका जो दर्जा है इस दूसरे दुनिया से जाने वाले का भी वो दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी अता कर दे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि फ़अैन सलातुहु व अमलुहु बअद अमलिही औ क़ाल सियामुहु बअद सियामिही लम्मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्दी। आपने फरमाया फिर इसकी वो नमाजें कहाँ गई जो इस शहीद होने वाले भाई की नमाजों के बाद, यानी शहादत की वजह से उसकी नमाजों का सिलसिला खत्म हो जाने के बाद इन्होंने पढ़ी, बाद वाले ने वो नमाजें पढ़ी, वो कहाँ गई। अमलुहु बअद अमली, उसके बाद जो उसने अमल किया वो कहाँ गया। औ क़ाल, यहाँ अलैहिस्सलाम ने फरमाया सियामुहु बअद सियामिही, जिसके बाद उसने रोजे रखे वो कहाँ गए। लमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन समाई वल अर्ज़, यानी दूसरे वो अमाल खैर जो शहीद के अमाल के बाद इन्होंने किए, या आपने यूं फरमाया रोजे वगैरह, वो कहाँ गए। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन दोनों के मकामात में तो इससे भी ज्यादा फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फैसला है। क्या जुमला इरशाद फरमाया, जितना आसमान और जमीन के दरमियान फैसला होता है, फासला होता है, इससे कहीं ज्यादा इन दोनों के मकाम में है। अब आदा मिम्मा बैन समाई वल अर्दी, दूरी है इन दोनों में जितनी आसमान और जमीन के दरमियान दूरी है। तशरीह सुनिए तो आपको मजीद समझ आएगी। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद का मतलब ये था कि तुमने बाद में मरने वाले इस भाई का दर्जा पहले शहीद होने वाले उस भाई से कमतर समझा। इस वास्ते तुमने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह अपने फजल और करम से इसको भी इस शहीद भाई के साथ कर दे। हालांकि बाद में मरने वाले भाई ने शहीद होने वाले भाई की शहादत के बाद जो नमाजें पढ़ी, जो रोजे रखे, जो दूसरे अमाल खैर किए, तुम्हें नहीं मालूम कि इसकी वजह से इसका दर्जा पहले यानी शहीद होने वाले उस भाई से ज्यादा बुलंद हो चुका। यहाँ तक कि दोनों के मकामात और दर्जात में आसमान और जमीन से ज्यादा फासला है, फर्क है। राह खुदा में जान देना बिलाशुबा बहुत ऊंचा अमल है और इसकी बहुत फजीलतें हैं, लेकिन नमाज, रोज़ा वगैरह और आमाल खैर अगर इखलास और एहसासी कैफियत के साथ नसीब हो तो इसके ज़रिए जो तरक्की और बुलंदी नसीब होती है उसकी भी कोई हद नहीं। नीस चूँकि बाद में मरने वाले ये भाई भी राह खुदा के सिपाही और जिहाद करने या जिहाद के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहने वालों में से थे, इसलिए बिस्तर पर मौत आने के बावजूद वो अपनी नीयत और शौक़ शहादत की वजह से मकाम शहादत पर भी फाइज हुए और बाद के नमाज, रोज़ा वगैरह अमाल खैर ने उनके दर्जा को इस कदर बुलंद कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दर्जों में ज़मीन और आसमान से ज़्यादा फासला बतला दिया। इतना फासला जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला है। तो यहाँ पता चला ऐसी उम्र और ऐसी उम्र की ज्यादती जो आपको अमाल सालिहा पे लगाए रखे तो वो आपकी तवील उम्र भी आपके लिए खैर है। उम्र का ज्यादा होना या उम्र की ज्यादती या बड़ी उम्र वाला होना तब आपके लिए खैर है जब आप अल्लाह के करीब होते हैं, अहकामात पर अमल करते हैं, इबादत अस्कार में अपने आप को लगाते हैं। अगली जो रिवायत है वो अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। फरमाते हैं अन्ना नफर मिन बनी उज़रता सलासतन अतबुन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीला बनु उज़रा में से नफरन जमात मिन बनी उज़रा, कबीला बनु उज़रा में से सलासतन 3 लोगों की अतबुन नबिया आका अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुई तो अस्लमु और इस्लाम लाए। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम में की खिदमत में क़याम का इरादा किया उन्होंने, तो आपने फ़क़ाल रसूलुल्लाह, आपने फरमाया मई यकफिलूनिहिम, साहबा किराम से फरमाया ये जो नए नए मुसलमान हुए हैं कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन इनकी किफालत करेगा, कौन इनका कफील बनेगा। मई यकफिलूनिहिम, कौन इनकी कफालत करेगा। कौल तलहा अना, हज़रत तलहा ने फरमाया मैं। नए नए दीन इस्लाम में आए, अपना कबीला छोड़ दिया, अपना मजहब छोड़ दिया, अपने लोग छोड़ दिए, तो जाहिर बात है उन्होंने मामलात भी ऐसे किए, बिल्कुल अलहदा कर दिया कि तुमने दीन इस्लाम को इख्तियार किया, हमारा दीन छोड़ दिया, तो अब तुम्हारे साथ हमारा जो है वो बाइकॉट है। तो जब इस तरह के मामलात हो जाते थे तो उनकी कफालत के लिए भी तो कोई चाहिए होता था जो घर पेश करे, खाना पेश करे, बाकी दीगर मामलात। तो यही उन्होंने अर्ज किया, सलाम ने इरशाद फरमाया कौन है जो इनकी कफालत करे इन 9 मुस्लिमों की। क़ाल तलहतु अना, हज़रत तलहा ने फरमाया मैं करूँगा। फ़कानु इंदहु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो फ़कानु इंदहु,
پکانو وہ ہو گئے سب تینوں کے تینوں اندہ ان کے پاس رہنے، حضرت طلحہ کے پاس. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثا، اسی دوران نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کسی جگہ کے لیے روانہ فرمایا، بھیجا نبی علیہ السلام نے بعثا ایک لشکر، خرج فیہم احدہم، ٹھیک ہے، فاستشہدا، ایک لشکر کسی جگہ کے لیے آقا علیہ السلام نے روانہ فرمایا تو ان تینوں صاحبوں میں سے ایک اس لشکر میں چلے گئے. فخرج فیہ، چلا گیا، نکل گیا ان تینوں میں سے احدہم، ایک نکل کر کہاں چلا گیا؟ اس لشکر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لڑنے کے لیے بھیجا تھا. فاستشہدا، اور وہ ایک جو ہے وہ شہید ہو گئے. ثم بعث بعثا، پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ کیا، فخرج فیہ الاخر، تو ان تین میں سے ایک تو شہید ہو گئے، پیچھے دو رہ گئے، تو دوسرا بھی نکل گیا اور اس لشکر میں شامل ہو گیا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. فاستشہدا، اور وہ دوسرا شخص بھی شہید ہو گیا. ثم مات الثالث علی فراشہ، ٹھیک ہے، پھر ان میں سے تیسرا جو باقی بچا اس کا انتقال کہاں ہوا؟ فراش پر، بستر پر. ان میں سے تیسرا جو باقی بچا اس کا انتقال کہاں ہوا؟ بستر پر. قال، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، قال طلحہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرأیت هؤلاء الثلاثة فی الجنہ، میں نے ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا. حضرت طلحہ نے کیوں دیکھا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت طلحہ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، تو وہ حضرت طلحہ کے پاس جو رہتے تھے، اس لیے حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے ان تینوں کو کہاں دیکھا؟ فی الجنہ، جنت میں. ورأیت المیت علی فراشہ امامہم، اور اس کو جو بستر پر فوت ہوئے انہیں میں نے دیکھا امامہم، ان سے آگے، یعنی تینوں سے آگے کون تھے؟ سب سے آگے تھے جو بستر پہ فوت ہوئے. والذی استشہد آخر یلیہ، ٹھیک ہے، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی تھے جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوئے، یعنی جو سب سے آگے تھے اس کے پیچھے وہ تھے جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوئے. وَأَوَّلُهُمْ یلیہ، اور وَأَوَّلُهُمْ یلیہ، اور جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوئے وہ سب سے آگے والے کے قریب تھے، اور جو دوسرے نمبر والے تھے ان کے قریب ان کے وہ ساتھی تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے. ٹھیک ہے، وَأَوَّلُهُمْ یلیہ، اور سب سے پہلے والا دوسرے والے کے ساتھ تھا. سب سے آگے جو سب سے پہلے آخر میں فوت ہوئے، اور جو درمیان میں تھے وہ وہی تھے جو سیکنڈ لاسٹ تھے، جو آخری والے سے پہلے فوت ہوئے، اور جو سب سے پہلے فوت ہوئے سب سے آخر میں تھے. فدخلنی من ذلک، فدخلنی من ذلک، حضرت طلحہ کہتے ہیں اس خواب نے میرے میں ایک بے قراری پیدا کر دی، داخل کر دی اس خواب نے میرے اندر ایک بے قراری. فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس معاملے کا آقا علیہ السلام سے ذکر کیا. قال، آپ نے فرمایا، وما انکرت من ذلک، کیا آپ نے پھر پوچھا کہ آپ کو کیا چیز نہیں سمجھ آ رہی اس خواب میں؟ ٹھیک ہے، کیا بات ہے جو آپ کو اجنبی لگ رہی ہے، کیا بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام بتسبیحۃ وتکبیرۃ وتہلیلۃ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ملے، جس میں وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل بیان کرے. لیس احد افضل، نہیں ہے اللہ کے نزدیک کوئی ایک بھی افضل اس سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے، من مومن، ایسے مومن سے جو یعمر فی الاسلام، جو اسلام میں بہت طویل عمر پائے، بتسبیحۃ، ہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، اللہ کی تکبیر بیان کرتا رہے، اللہ کی تحلیل بیان کرتا رہے. اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں ان جذباتی اور باتونی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور جھوٹی تمناؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، حالانکہ جہاد اور شہادت کا کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت وغیرہ اعمال خیر کے ذریعے اعلیٰ سے اعلیٰ دینی ترقیوں کا جو موقع اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہے اس کی قدر نہیں کرتے. ہاں جہاد کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، شیطان کے ساتھ جہاد کریں، اور جس وقت تلوار کے ساتھ جہاد کی ضرورت محسوس ہو اس وقت بھی میدان جنگ میں نکلیں مرد حضرات کے لیے. لیکن ہاں جہاد کی بہت فضیلت ہے، لیکن مجاہد ہو اور وہ یہ کہے کہ نماز روزہ بات میں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جہاد بس کریں، تو وہ بھی جو ہے اس میں کمی ہے کہ آپ ذکر اذکار بھی کریں، اپنی عبادات بھی کریں، اور ساتھ میں جہاد کو بھی ترجیح دیں. تو اگر جہاد کا میدان ہمیں نہیں ملتا تو ہمارا جہاد شیطان کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے،
جو ہمیں دینی ترقیوں کے لیے رکاوٹ ہے، ہمارا نفس اور شیطان. اگر ہم اپنے نفس کو مات دے دیں، شیطان کو مات دے دیں، تو گویا یہ ایک بھی جہاد ہے، اس پر بھی اجر ہے. ان چیزوں کو معمولی اور ادنا درجے کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ بسا اوقات ان اعمال خیر کو طنز کا نشانہ بنانا، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنے والی بات ہے. تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ہمیں وقت دیا اور اللہ نے آزاد دی، صحت دی اور ہمت دی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی، تو ہم ان سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی عبادات کو بھی اللہ کے ساتھ اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں. جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا کہ عمر بھی پائی اور تسبیح کی، سبحان اللہ، تکبیر کی، اللہ اکبر، تحلیل کی، لا الہ الا اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان اذکار کی اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے، ان اذکار کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے کہ بار بار یہ حکم دیا گیا ہے ان آیات میں کہ طویل عمر بھی ہے اگر تو اذکار کو نہ چھوڑو، اعمال کو نہ چھوڑو، عبادات کو نہ چھوڑو. اگلی جو روایت ہے وہ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. نبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو جس حال میں بھی ہو، یعنی خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، آرام میں ہو، تکلیف میں ہو، ہر حال میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنہ، اور نیکی برائی کے بعد فوراً نیکی کر دو. واتبع السیئۃ، لے اور برائی کے بعد الحسنۃ، نیکی کو. تمحوہا، وہ تمہاری برائی کو مٹا دے گی. وخالق الناس بخلق حسن، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وخالق الناس، لوگوں کی جو مخلوق ہے ان کے ساتھ رہو، بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ. یہاں سے نبی علیہ السلام کی نصیحتوں اور وصیتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی امت کو نصیحتیں فرمائی، آقا علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائی، یہاں سے ان احادیث کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بھی کتاب الرقاق کے ذریعے دل کو نرم کر دینے والی احادیث. تو تقوی کا حکم دیا گیا کہ جہاں بھی رہو، خلوت ہو یعنی تنہائی ہو، جلوت ہو، مجلس ہو، آرام میں ہو، کیفیت تکلیف میں ہو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ اللہ بڑا جلال میں ہے، اللہ بہت غصے والے، نہیں، اللہ کی محبت ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈریں. تقوی کی اصل خدا کا خوف ہے اور اس کے مواخذہ اور محاسبہ کی فکر ہے، اور یہ ایک باطنی کیفیت ہے. تقوی کیا ہے؟ ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے. اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام کی اطاعت کی جائے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کا کام کیا جائے، اور منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، معاصی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچا جائے. لیکن انسان کی سرشت اور اس دنیا میں اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر یعنی تقوی کے باوجود اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو. نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا. قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو برائیاں ہیں وہ اس کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں. اور تیسری نصیحت، پہلی ہوئی تقوی، دوسری ہوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر دو اور گناہ سے پشیماں ہو جاؤ. تیسری نصیحت اس حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق ہو. معلوم ہوا تقوی اور تکثیر حسنات کے ذریعے گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کامیابی اور رضا الہی حاصل ہونے کے لیے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ ضروری ہے. کیا مطلب؟ کوئی متقی بھی ہے، نمبر 2 نیکیوں کی کثرت بھی کرتا ہے. تو اگر کوئی بہت متقی ہے، نیکیوں کی کثرت کرتا ہے، تو اس کے گناہوں سے پاک ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی جو رضا ہے اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے. حسن اخلاق کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں نیکی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اگلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. قال، اس نے عرض کیا کہ اذنی و اوجس، اذنی مجھے نصیحت کیجیے، و اوجس اور مختصر کیجیے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو. نصیحت بھی کیجیے اور مختصر کیجیے تاکہ یاد بھی رکھوں اور عمل بھی کروں. صحابہ کرام کے یہ بڑا معاملہ تھا. اکثر صحابہ کرام وہ عمل پوچھتے تھے جو وہ کر سکیں، اور آقا علیہ السلام سے واضح کہتے تھے کہ ایسی نصیحت کیجیے جس پر ہم عمل بھی کر سکیں.
आका अलैहिस्सलाम साहब जो सवाल पूछने वाला होता था यानी साहिल उसकी हालत को देखते थे और आका को तो कश्फुल कुलूब हासिल था यानी दिल के मामलात आका के अलैहिस्सलाम के सामने जाहिर थे। आका अलैहिस्सलाम उसमें जो कमी देखते थे फिर उसके मुतालिक फरमा देते थे कि तुम इस अमल को करो। तो यहाँ भी इन्होंने अर्ज की कि अइज़नी व औजिज़ कि मुझे नसीहत भी कीजिए व औजिज़ और ऐसी कीजिए जो मुख्तसर हो। तो फ़क़ाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा कुमता फी सलातिका फसल्ली सलाता मुवद्दिइन। बड़ी अहम बात मेरे और आपके लिए भी कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उस शख्स की सी नमाज पढ़ो जो सबको अलविदा कहने वाला हो। इज़ा जब कुमता तुम खड़े हो फी सलातिका अपनी नमाज में फसल्ली नमाज पढ़ो सलातिन ऐसी नमाज मुवद्दिइन गोया तुम अलविदा करने वाले हो यानी तुम्हारी आखिरी नमाज है। वला तुकल्लिम बिकलामिन ताउदुरा मिनहु गदन। दूसरी बात ये कि ऐसी कोई बात जुबान से ना निकालो जिसकी कल तुमको माजरत और जवाबदेही करनी पड़े। वला तुकल्लिम ना ऐसी बात करो कलामन ऐसे कलाम के साथ तादुरा माजरत करनी पड़े मैंने उस बात पर गदन कल। अजमई इयासा मिम्मा फी ऐदिन नास और क्या फरमाया कि आदमियों के पास और उनके हाथों में जो कुछ नजर आ रहा है इससे मायूस हो जाओ। अजमेर इयास मायूस हो जाओ मिम्मा उन चीजों से फी ऐदिन नास जो लोगों के हाथों में है यानी लोगों से उम्मीद मत लगाओ लोगों के माल की तरफ नजर मत कीजिए। अच्छा जी, तो हमें यहाँ आका अलैहिस्सलाम ने सहाबी रसूल को 3 नसीहतें की। सबसे पहला पॉइंट जिस पर हमें अमल करना है वो क्या है? फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज बना के पढ़ो। अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज बनाकर पढ़ो कि आपकी आखिरी नमाज है। दूसरी ये क्या फरमाया कि कोई ऐसी बात जुबान से ना निकालो जिससे तुम्हें कल को माजरत करनी पड़े। नंबर क्या 2 से मतलब ये कि जुबान की हिफाजत करो, दिल शिकनी ना करो। कोई ऐसी बात ना करो जिससे जरूरी नहीं है दुनिया में ही हमें किसी से किसी अमल पर माजरत करनी पड़े, बल्कि बसा औकात ऐसा होता है कि हम तीसरी चीज क्या बताई है कि लोगों की नजरों से मायूस, लोगों का जो माल है उससे मायूस हो जाओ। मतलब ये है तीसरी बात का ताल्लुक है माल से। पहली चीज का ताल्लुक है इबादत से, दूसरी चीज का ताल्लुक है माशरत से और तीसरी चीज का ताल्लुक है इंसान के तकवा से या तवक्कुल से। कैसे? पहली चीज का ताल्लुक तौहीद से कैसे हुआ कि बस आखिरत के मामले को देखो, अपनी हर नमाज को ऐसे समझो तुम्हारी आखिरी नमाज है और उसके बाद तुम्हें नमाज की पता नहीं तौफीक होनी है या नहीं। एक तरह इसमें हमें हुक्म है कि अपनी मौत की तरफ ध्यान रखो कसरत से। दूसरी चीज जो बताई वो ये कि कोई ऐसी बात ना करो जिसपे तुम्हें माजरत करनी पड़े। और आपको मालूम है कि बसा औकात माजरत के लिए हमें दुनिया में मौका ही नहीं मिलता, आखिरत में हमें माजरत करनी पड़ेगी। तो हम जिसके साथ भी उठे बैठे, जिसके साथ थोड़ा वक्त गुजारें ज्यादा गुजारें, और उसमें भी हमें अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी जिससे हम अगले की मुखातिब की दिल आजारी कर दें, और आज नहीं तो क्यामत के दिन हमें अपनी नेकियां देखकर उससे माजरत करनी पड़े। बड़ा मुश्किल मरहला होगा। तो तीसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई लोगों की तरफ जो माल है उस पर उम्मीदें ना रखो, यानी अपना ध्यान अल्लाह की तरफ रखो। तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह की जात पर होना चाहिए और तुम्हारा जो मामला है वो लोगों के माल पर नहीं होना चाहिए। इसमें भी गोया है कि तवज्जो का मरकज सिर्फ अल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह की जात होनी चाहिए, और मखलूक की तरफ से अपनी उम्मीदों को बिल्कुल मुनक़ता कर दो, खत्म कर दो। अच्छा जी, अगली रिवायत है नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अहम रिवायत है, सलासुन 3 चीजें ऐसी हैं मुंजियातुन जो निजात दिलाने वाली हैं, यानी 3 चीजें ऐसी हैं जो निजात दिला देती हैं। और वसलातुन 3 चीजें ऐसी हैं मुहलिकातुन जो हलाक करवा देती हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जो बंदे की निजात दिला देती हैं और 3 चीजें ऐसी हैं जो उसे हलाक करवा देती हैं। मुंजियात क्या है? फअम्मल मुंजियात, जो चीजें निजात दिलवाने वाली हैं हमें क़यामत के दिन, वो क्या है? फतक़वल्लाहि फ़िस्सिर्रि,
خدا کا خوف، اللہ کا خوف، سری خلوت میں بھی، والعلانیتی جلوت میں بھی، مجلسوں میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈر کے رہنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس میں ہو کہ ہم سے اللہ ہمارا ناراض ہو جائے گا، چاہے ہم کمروں میں ہو، اندھیروں میں ہو، اور ہم نے کمرے میں اپنے آپ کو اکیلے رکھا ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، کیونکہ جہاں بھی ہم ہیں وہاں ہمارے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ کا تقوی، خشیت الہی۔ نمبر 2، والقول بالحق کی پھر رضا والسخطی۔ دوسری بات کیا ہے؟ حق بات کہنا، پھر رضائی خوشی میں بھی، والسخطی اور غصے میں بھی۔ کسی بھی حالت میں ہو، کسی پہ دوسرے پر غصہ ہو لیکن وہ حق پر ہو تو اس کے حق کو تسلیم کرو اور حق بات کہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی رضا کے لیے اور دوسرے پہ غصہ ہے اس کے لیے اس کی کوئی حق تلفی کر جاؤ۔ عموماً ایسا ہم کرتے ہیں، تبھی تو ہماری معاشرت تباہ ہے۔ ہم سب اخلاقی پستی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دین کے معاملے میں یا دین کے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اگر علیہ السلام کی تعلیم ہے نجات پاؤ جاؤ گے، منجیات میں سے ہے یہ عمل، خلوت اور جلوت میں اللہ کا تقوی، اور تنہائی ہر حال میں سچ کا ساتھ، رضا میں بھی سخط میں بھی۔ اور نمبر 3، والقصد میانہ روی فی الغنا، خوشحالی اچھے حالات میں بھی، والفقری اور تنگ دستی میں بھی، برے حالات ہوں اچھے حالات ہوں، قصد ہو تمہارے اندر، میانہ روی ہو۔ تو تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، خشیت الہی۔ اور نمبر 2، ہر حال میں کیا، خوشی اور غمی میں کیا ہونا چاہیے کہ حق بات کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور نمبر 3، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، تم پر مالداری ہو یا تم پر فقر ہو۔ وہ امل مہلکات، اور 3 ہلاک کرنے والی چیزیں وہ کیا ہیں؟ فہون، خواہشات، متبعن جن کی پیروی کی جائے۔ دل میں کوئی خواہش آئی، اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، بس میری خواہش ہے، کر لیا۔ سب کا دل کرتا ہے میں ایسا لباس پہنوں، لیکن دین کہتا ہے نہیں پہننا، تو ہم اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگتے۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات کی نفسیاتی، یا بولے معذرتی سے بولیں گے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہوگا جو دل کیا وہ کر لیا، اس میں شریعت کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں دیکھا، حدیث کو نہیں دیکھا، تو وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی والی چیزیں، مہلکات ہے۔ نمبر 2، شح مطاع، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کے تقاضے پہ چلا جائے، جہاں خرچ کرنا بھی ہے وہاں بھی نہ خرچ کیا جائے۔ بخل کا مطلب یہی ہے نا، شح کا مطلب ہے بخل، بخیل، اللہ کے راستے میں نہیں دینے والا۔ حدیث میں آتا ہے مومن اور بخیل ہو ایسا نہیں ہو سکتا، دینے والا ہو اللہ کے راستے میں۔ اور نمبر 3، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، خود پسندی، اللہ، اعجاب خود پسندی کی عادت، المرء بنفسه خود پسندی، اپنے نفس کو پسند کرنے کی عادت، وہی اشدہن، اور یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے۔ بندے میں خود پسندی آ جاتی، ہر بندے کا دل کرتا ہے میرا نام ہو، مجھے سب جانے، اور میں سب سے نمایاں لگوں، میں سب سے ممتاز نظر آؤں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ مہلکات میں کیا چیز آ گئی؟ خواہشات، بخل اور خود پسندی۔ اور منجیات میں کیا آ گیا؟ تقوی، حق کا ساتھ اور میانہ روی۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کی خاص حالات کے لحاظ سے، اور کبھی کسی ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ اس طرح بعض خاص برے اعمال اور اخلاق کی قباحت اور شناعت پر خصوصیت سے زور دیتے تھے۔ معلم اور مربی کا طرز یہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں سی نوعیت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس ارشاد کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر نہ ہو وہ ہلاکت سے بچے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے۔ ظاہر باطن، خلوت جلوت میں خدا کا خوف، تقوی اس کا شعار رہے۔ خواہ کسی سے رضامندی ہو یا ناراضگی، ہمیشہ حق انصاف کی بات کہے، اور وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی برتے۔ اپنی نفسانی خواہش، بخل کے تقاضوں پر نہ چلے۔ خود پسندی کی نہایت مہلک بیماری ہے، اب اس سے اپنی حفاظت کرتا رہے۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اس لیے کہا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے کو کبھی بیمار نہیں سمجھتا واقعی، بلکہ اگر کوئی اور نصیحت کرے اور سمجھائے تو وہ اس کو غلطی پہ سمجھتا ہے۔ بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت و لا علاج ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ کیسی کمال کی تشریح کی، سبحان اللہ۔ وہ مرض بڑا لا علاج ہے، بڑا سخت ہے، جس کو مریض مرض ہی نہیں سمجھتا۔ تو خود پسندی کی بیماری ایسی ہے جس کو بیمار بیماری ہی نہیں سمجھتا۔
اور یہ ایک روحانی بیماری. اللہ رب العزت ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.